اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کا نام میرے نام کے اوپر رکھو مگر میری کنیات اختیار نہ کرو، اور جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو بلا شبہ اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، اور جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کتا تمہاری کسی برتن میں پیے تو چاہیے کہ اس کو 7 مرتبہ دھو لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے 1 نیکی ملے گی، اور وہ 1 نیکی 10 گنا بڑھا کر دی جائے گی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ایمان کا مزہ چکھ لے گا جو اللہ کو پروردگار سمجھ کر اسلام کو اپنا دین قرار دے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول یقین کر کے راضی ہو گیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 سنہری فرمان۔ نمبر 1، تم نجومی کے پاس نہ جایا کرو۔ نمبر 2، قبروں کو سجدگاہ مت بناؤ۔ نمبر 3، لذتوں کو ختم کرنے والے موت کو کثرت سے یاد کرو۔ نمبر 4، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی یا مسافر۔ نمبر 5، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے گا جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنے اور آگے بڑھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن تمہارے بہترین دنوں میں سے ہے، لہٰذا اس دن میرے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتے، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، حرج سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر فرمایا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے قتل مراد لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمزم کا پانی جس مقصد اور فائدے کے لیے پیا جائے وہ پورا ہو جاتا ہے۔